سورۃ الاحزاب شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے اور کافرین و منافقین کی باتیں نہ مانیے، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور آپ پیروی کیجئے اس ہدایت کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے توکل کے لیے۔ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے اور نہ ہی اس نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، اور نہ ہی اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اصلی بیٹے بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہ زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ تو اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے تو اس کا ضرور احتساب ہوگا۔ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً نبی کا حق مومنوں پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق مومنین اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ یہ سب باتیں پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے ان کا عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی اور نوح سے بھی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، اور ان سب سے ہم نے ایک بڑا گاڑا کھولو قرار لیا تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اے اہل ایمان، یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر ہو جب تم حملہ آور ہوئے بہت سے لشکروں سے، تو ہم نے ان پر ایک بڑی سخت آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تم نے نہیں دیکھے تھے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ لشکر آئے تم پر تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور جب مارے خوف کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور دل حلق میں آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت اہل ایمان کو خوب آزما لیا گیا اور وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے۔ اور جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے کا، اور جب ان سے ایک گروہ نے کہا اے اہل یثرب تو اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں، چنانچہ تم لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، حقیقت میں وہ کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے۔ اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے ہوتے مدینہ کے طرف سے، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنہ و ارتد کا، تو وہ اسے قبول کر لیتے اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے مگر تھوڑا سا، حالانکہ اس سے قبل وہ اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، اور اللہ سے کیے گئے عہد کی تو باز پرس تو ہوگی ہی۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ تمہارا بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو، اور اگر تم بھاگو گے تب بھی تم زندگی کے ساز و سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر تھوڑا سا۔ آپ کہیے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ نقصان کا، یا اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا؟ اور یہ لوگ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں اپنے بھائیوں سے، یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ نہیں آتے جنگ کی طرف مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے۔ اے مسلمانوں، تمہارا ساتھ دینے میں یہ سخت بخیل ہے۔ اور تو جب خطرہ پیش آتا ہے تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح تاک رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گردش کرتی ہیں اس شخص کی آنکھوں کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خطرہ جاتا رہتا ہے تو وہ تم لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے، لالچ کرتے ہوئے
مال پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں، اگر لشکر دوبارہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ بدوؤں کے ساتھ صحرا میں رہ رہے ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے، اور اگر وہ تمہارے درمیان رہتے تو قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ سچ فرمایا تھا اور اس واقعہ نے ان میں سے کسی بھی شے میں اضافہ نہیں کیا مگر ایمان اور فرما برداری کا۔ اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، بس ان میں سے کچھ تو اپنی نظر پوری کر چکے اور ان میں سے کچھ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہرگز کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے اور منافقین کو چاہے تو عذاب کر دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ، نہ ہی وہ کوئی کامیابی حاصل کر سکے، اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے، اور یقیناً اللہ بڑی طاقت والا سب پر غالب ہے۔ اور اللہ نے اتار لیا اہل کتاب میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ان مشرکین کی مدد کی تھی ان کے قلعوں سے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو اب ان میں سے کچھ کو تو تم قتل کر رہے ہو اور کچھ کو تم قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں وارث بنایا ہے ان کی زمینوں، ان کے گھروں اور ان کے اموال کا، اور ان زمینوں کا بھی جس پر تم ابھی قدم نہیں رکھے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال و متاع دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طالب ہو تو اطمینان رکھو، اللہ نے تم جیسی نیک خواتین کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے کوئی بالفرض کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی تو اسے دوگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اسے دوگنا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے، اور بات کرو معروف انداز میں، اور تم اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور مت نکلو بن سور کر پہلے دور جاہلیت کی طرح، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو۔ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ وہ دور کر دے تم سے ناپاکی اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے، اور یاد کیا کرو جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، یقیناً اللہ بہت باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ان کے لیے اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔
اور اے نبی جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پر جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو اسے ہم نے آپ کی زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مذائقہ نہیں اس بات میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دی ہے۔ اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ قطعی طے شدہ تھا۔ وہ اللہ کے رسول جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں پر مہر ہیں، یعنی خاتم النبیین ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو رحمتیں بیچتا رہتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اہل ایمان کے حق میں وہ بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اس سے ملیں گے تو ان کی دعا سلام ہوگی، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت باعزت اجر۔ اے نبی یقیناً ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، اور ایک روشن چراغ بنا کر، اور آپ اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی باتوں کا دھیان نہ کریں اور ان کی اظہار رسانی کو نظر انداز کر دیں، اور اللہ پر توکل کریں، اور اللہ کافی ہے آپ کے مددگار کے طور پر۔ اے اہل ایمان، جب تم مومن خواتین سے نکاح کرو اور پھر انہیں طلاق دے دو قبل اس کے کہ تم انہیں چھوؤ، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کی تم انہیں گنتی پوری کراؤ، بس انہیں کچھ دے دلا کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال ٹھہرایا ہے آپ کی ان تمام ازواج کو جن کے مہر آپ نے ادا کیے ہیں، اور ان کو بھی جو آپ کی ملک یمین یعنی باندیاں ہیں، ان سے جو اللہ نے آپ کو بطور فے عطا کیں۔ اسی طرح آپ کو نکاح کرنا جائز ہے اپنی چچا کی بیٹیوں سے، اپنی پھوپھیوں کی بیٹیوں سے، اپنے ماموں کی بیٹیوں سے، اپنی خالاؤں کی بیٹیوں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت بھی جو ہبہ کرے اپنا آپ نبی کے لیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ رعایت خاص طور پر آپ کے لیے ہے، مومنوں سے علیحدہ۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے ان عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور ان کی باندیوں کے ضمن میں فرض کیا ہے تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان میں سے جس کو چاہیں پیچھے ہٹائیں، جس کو چاہیں اپنے قریب جگہ دیں، اور جن کو آپ نے دور کر دیا تھا ان میں سے کسی کو دوبارہ قریب کرنا چاہیں تو بھی آپ پر کوئی حرج نہیں۔ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور وہ سب کی سب راضی رہیں اس پر جو بھی آپ نے انہیں دیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا بہت بردبار ہے۔ اب اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں، اور نہ ہی اس کی اجازت ہے کہ آپ ان میں سے کسی کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا ہی لگے، سوائے اس کے جو آپ کی مملوکہ ہو، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے اہل ایمان، مت داخل ہوا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مگر یہ کہ تمہیں کسی کھانے پر آنے کی دعوت دی جائے، نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے کی تیاری کا، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہوا کرو، پھر جب
کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جایا کرو اور باتوں میں لگے بیٹھے نہ رہا کرو۔ تمہاری یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھیں، مگر وہ تم لوگوں سے جھجک محسوس کرتے ہیں، اور اللہ حق بیان کرنے سے نہیں جھجکتا۔ اور جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی عورت سے مانگا کرو، یہ طرز عمل زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی، یقیناً اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ خواہ تم کسی چیز کو ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ یقیناً ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی حرج نہیں ان ازواج نبی پر ان کے باپوں کے معاملے میں، اور نہ کوئی حرج ہے ان کے بیٹوں کے معاملے میں، نہ ان کے بھائیوں کے معاملے میں، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کی جان پہچان کی عورتوں کے بارے میں، اور نہ ہی ان کی ملک یمین کے بارے میں۔ اور اے نبی کی بیویوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں نازل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اہل ایمان تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یقیناً وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ان کے لیے اس نے بڑا ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو، تو انہوں نے اپنے سر بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر باز نہ آئے یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینہ میں سنسنی پھیلانے والے ہیں، تو اے نبی ہم آپ کو ان پر اکسا دیں گے، پھر وہ آپ کے پڑوسی بن کر اس شہر میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یہ پھٹکارے ہوئے لعنت زدہ لوگ ہیں، جہاں بھی پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی یہی سنت رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ اے نبی لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید یہ قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نہیں پائیں گے وہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے ہائے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار تو ان کو دوگنا عذاب دے اور ان پر لعنت فرما، بہت ہی بڑی لعنت۔ اے اہل ایمان تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی تو اللہ نے ان کو بری کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا تھا۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور وہ بات کیا کرو جو سیدھی ہو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری خطائیں بخش دے گا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ہم نے اس امانت کو پیش کیا یعنی اس قرآن کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور وہ سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے۔ تاکہ اللہ عذاب دے منافق سرداروں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔